اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ انتظار بھی کر رہے ہوں گے کہ آج میں آپ کو کون سا واقعہ سناؤں گی۔ تو چلیں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ محل میں رہتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی انیسہ کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی، وہ بھی ایک لا علاج برس میں مبتلا تھی۔ اس زمانے کے تمام حکیم طبیب اس کا علاج کرنے سے عاجز آ چکے تھے۔ فرعون نے اس کا علاج کرانے کے لیے کاہنوں کا دامن بھی پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اس محل میں اس دریا کے اندر سے ایک شخص قدم رکھے گا۔ اگر اس کا آب دہن بیمار لڑکی کو لگایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے گی۔ فرعون اور اس کی زوجہ اسی ماجرے کے منتظر تھے کہ اچانک ایک دن انہوں نے دریائے نیل کے کنارے ایک صندوق دیکھا جسے دریا کی موجیں جھلا رہی تھیں۔ فرعون کے حکم سے فوراً اس صندوق کو اٹھا کر فرعون کے پاس لایا گیا۔ آسیہ نے اس صندوق کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نورانی بچہ اس صندوق میں ہے۔ اسی لمحے موسیٰ کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون نے اس بچے کو دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر کہا، یہ بچہ کیوں کر قتل نہیں ہوا؟ جناب آسیہ نے کہا، یہ بچہ اس سال کے لڑکوں میں سے نہیں ہے، تم نے حکم دے رکھا ہے اس سال کے نومولود لڑکوں کو قتل کیا جائے گا، لہٰذا اس بچے کو زندہ رہنے دو۔ قرآن نے اس مطلب کو یوں بیان کیا ہے کہ فرعون کی زوجہ نے کہا، یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید ہمیں یہ فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ فرعون کی بیٹی انیسہ نے اس بچے کا لعاب دہن اپنے بدن پر ملا تو شفا یاب ہو گئی۔ وہ اس بچے کو بہت پیار کرتی تھی، اس کے بوسے لیتی تھی۔ فرعون کے حواریوں نے فرعون سے کہا، ہمارے خیال میں تو یہ وہی بچہ ہے جو تمہارے تخت و تاج کو الٹ دے گا، لہٰذا حکم دو کہ اس بچے کو دریا میں پھینک دیں۔ فرعون نے ایسا ارادہ کر لیا تھا، لیکن آسیہ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور مختلف طریقوں سے موسیٰ کے قتل کو روکتی رہیں۔ اس کی ایک وجہ اس بچے کے لعاب دہن سے لڑکی کی شفا یابی بھی تھی۔ مشیت پروردگار اسی میں تھی کہ یہ بچہ خطروں کے سائے میں فرعون کے محل میں اندر پرورش پاتا رہے۔ ادھر مادر موسیٰ نے خوار موسیٰ سے کہا، اس صندوق کی خبرگیری کرو۔ خوار موسیٰ حکم مادر بجا لائیں۔ وہ دور سے صندوق کی جستجو میں رہیں۔ اس نے دور سے دیکھا کہ فرعونیوں نے اس صندوق کو پانی سے اٹھا لیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئیں کہ اس کا ننھا سا پیارا سا بھائی پانی کے خطرے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ صندوق کو اٹھائے ہوئے کوئی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ بچہ بھوکا ہے، لہٰذا اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ تو آسیہ اور فرعون کے حکم سے محل کے نوکر چاکر دائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کئی دائیاں لائی گئیں، لیکن بچہ کسی کا بھی دودھ نہ پیتا تھا۔ نوکر چاکر مسلسل دائی کی تلاش میں تھے کہ ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس لڑکی نے کہا، میں ایسے خاندان کو پہچانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے اور اس کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ فرعون کے نوکر جو اسے نہیں پہچانتے تھے، اس کی رہنمائی پر مادر موسیٰ تک پہنچے اور انہیں فرعون کے محل میں لے آئے تاکہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں، اور بچہ ان کے سپرد کر دیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ وہاں پر تمام موجود لوگ بہت خوش ہوئے اور مادر موسیٰ کی تعریف کی۔ اس کے بعد مادر موسیٰ جناب موسیٰ کو اپنے گھر لے گئیں اور انہیں دودھ پلاتی رہیں۔ فرعون کے محل میں آتی جاتی رہیں اور موسیٰ کو دودھ پلاتی رہیں۔ یوں اللہ نے اپنا وعدہ وفا کیا۔ مادر موسیٰ سے فرمایا تھا، اے اسے دریا کے حوالے کر دے، ہم اسے تمہیں واپس کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ اپنی ماں سے 3 روز سے زیادہ جدا نہ رہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
شیر خوارگی کے دوران میں ایک دن فرعون کی گود میں تھے کہ انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، جس سے اس کی داڑھی کے کچھ بال اکھڑ گئے اور فرعون کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ فرعون غصے سے لال پیلا ہو کر کہنے لگا، یہ بچہ تو میرا پکا دشمن ہے۔ اس نے اسی وقت جلادوں کو بلایا کہ آ کر اسے قتل کر دیں۔ تو جناب آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ کام مت کرو، یہ بچہ ہے، لہٰذا اچھے برے کو نہیں پہچانتا۔ اس کا امتحان کر لینے کے لیے یہ کرو کہ اس کے سامنے ایک یاقوت کا ٹکڑا اور ایک آگ کا انگارہ رکھتے ہیں۔ اگر اس نے یاقوت اٹھایا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، اور اگر آگ کا انگارہ اٹھایا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نادان ہے۔ اس کے بعد جناب آسیہ نے یہی کام کیا۔ حضرت موسیٰ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جبریل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاری کی طرف موڑ دیا۔ جناب موسیٰ نے آگ کا انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، جس سے ان کی زبان جل گئی۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جناب موسیٰ کے قتل سے باز آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر خدا چاہے تو دشمن کے گھر رہ کر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔